ایک عورت جو ہمیشہ ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیتی تھی، خوف خدا زبان کی حفاظت کی وجہ سے اس کی ماں کے بارے میں بیٹوں سے پوچھا تو لڑکوں نے بتایا ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی ثلاث لیال سویاً، ترجمہ پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ اس نے جواب دیا ہوا یطعمونی و یسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ اس نے کہا اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ وہ بولی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ قدردان کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا سفر کی حالت میں تو فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ جواب ملا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ میں نے پوچھا تم ہو کون سے قبیلے سے؟ کہنے لگی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی۔ وہ بولی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جو اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگی وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بلائی بھی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور اس سے کہا سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس نے جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر وہ بولی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرو میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا
اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا، ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے لگا۔ اس پر اس نے کہا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو وہ پڑھو۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ وہ بولی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی شوہر ہے؟ بولی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم نسوکم، ترجمہ، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا، یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ترجمہ، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، قافلے میں ان کا کیا کام ہے؟ وہ بولی، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ترجمہ، علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں، چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا وَکَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ یا یحییٰ خُذِ الکتاب بقوۃ۔ یہ سن کر میں نے آواز دی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُوا أَيَّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ترجمہ، اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیۃ، ترجمہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ سبب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے لڑکوں سے کہا، تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا، ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں نے کہا، ذَلِکَ فَضْلُ اللَّہِ یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے یہ پورا واقعہ دیکھ لیا، سن لیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خشیت الہی کی ڈر کی وجہ سے اس عورت نے اپنی زبان سے کبھی فضول گفتگو نہیں ادا کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ غیبت، تہمت، لعن طعن، فضول باتوں اور تکبرانہ گفتگو سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس عورت کا یہ طرز بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔